بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے، پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے۔ اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی، پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی، اور ان 3 مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ 1 نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1 لاکھ نیکیوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے۔ یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں۔ جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں۔ کیا اور رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو، پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1 لاکھ تمہیں دوں گا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں
ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف